सामने अपना अली सबक सुनाएं मोहतरम जनाब हाफिज अनस अब्दुल जब्बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। ये थे हाफिज़ अनस साहब जो आप अहबाब को अपना आखिरी सबक सुना रहे थे। तो मैं हाफिज़ अनस साहब को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब इनके बाद मैं उस्ताद मुकर्रम कारी मोहम्मद सिज्जाद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कारी असदुल्लाह मुहम्मदी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अब वालिद गिरामी के जज्बात और तअस्सुरात बयान करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ फ़ज़ीलत मआब जनाब कारी शुएब साक़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम अल्लज़ी अकरमना बिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला
وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ابتدا اس منعم حقیقی کے نام سے کہ جس کی نعمات کا شمار انسان ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. درود و سلام خدا کے مصطفیٰ و مجتبی بندے پر کہ جس کے نقش پاک پہ چل کر یہ انسان دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹتا اور سنبھالتا ہے. قابل قدر بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کر اپنے حکم کو محصور کر دیا ہے کہ منزل یعبدون سے پہلے منزل یعرفون ہے. آپ اس بات سے واقف ہیں انسان مکلف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اسے علم و معرفت نہ ہو جائے. پھر اس علم و معرفت کے لیے انسان کو مختلف مشکلات، مختلف تنگیوں، بغیر کسی آسائش کے زندگی گزارنا پڑتی ہے. پھر ان کے حصول کے لیے انسان کو مناسب ماحول ضروری ہوتا ہے. پھر اس ماحول کے لیے انسان کو بہترین اساتذہ درکار ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جس مولا کائنات نے ہمیں یہ بہترین ادارہ، بہترین اساتذہ اکرام کی ٹیم مہیا کی ہے کہ جن کی شبانہ روز محنتوں سے طلباء معاشرے کے اندر اپنا مثالی کردار پیش کر رہے ہیں. اس ببرکت محفل میں اپنے معزز مہمانان گرامی جو کہ تشریف لا چکے ہیں، محترم جناب حافظ محمد احمد صاحب، فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ عبد الحفیظ مدنی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا امین ثاقب حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عطاء الرحمن حفظہ اللہ، محترم جناب قاری اسد اللہ محمدی حفظہ اللہ، محترم جناب قاری محمد سجاد ثاقب حفظہ اللہ، اور دیگر اساتذہ کرام، جملہ اسٹاف کا تہ دل سے شاکر و ممنون ہوں. اور ان تمام احباب کو میں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، ان طلباء کو مولانا امین حلیم رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سامعین گرامی، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ انسان کبھی بھی بغیر محنت کے کامیاب نہیں ہوتا. انسان کبھی بھی بنا کسی مشقت اٹھائے کامیابی کے زینوں پہ نہیں پہنچتا. اور پھر اس مشقتوں میں اس کا ساتھ دینے والی کئی ہستیاں ہوتی ہیں، کئی چہرے ہوتے ہیں. ان میں سے اگر ہم نے سب سے پہلا چہرہ پایا ہے تو اپنے استاذ قاری محمد سجاد ثاقب حفظہ اللہ کو پایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں زمین سے لا کے آسمان کی بلندی تک پہنچایا ہے. اور اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ آج ہمارا یہ پانچواں بھائی کلام اللہ کو اپنے سینے میں حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے، اور چھٹا بھائی بھی اسی منزل کا راہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر ہمیں رب کے سرخرو، رب کے ہاں کسی کی سفارش کرنے کی اجازت ملی
تو ہم یقیناً اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے سفارش کیا کریں گے۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہماری کامیابی کے موجب ہیں، جو ہماری ترقیوں کے راہی ہیں، جو ہمیں منزل تک پہنچانے والے ہیں، ان کے بغیر ہماری زندگیاں ناقص و نامکمل ہیں۔ انہی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات کہ اگر آپ کامیابیوں کے متلاشی ہیں، بلندیوں کے متلاشی ہیں، کہ یہ 2 عربی مقولے اپنے پلے باندھ لیجئے۔ کسی نے کہا تھا کہ من طلب الاولی سہر اللیالی، کہ اگر کوئی انسان بلندیوں کا طالب ہے، اگر کوئی انسان کامیابیوں اور کامرانیوں کو چاہتا ہے، تو اس بات پر لازم ہے، اس شخص پر یہ بات لازم ہے کہ راتوں کا قیام، راتوں کو اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریزی کرے۔ اور یہ اساتذہ کرام نے بحمدللہ یہ تربیت کی ہے کہ یہاں طلبا راتوں کو اٹھ کر تہجدوں میں سر سجدے میں ٹیک کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب تعالی ان طلبا کو کامیابیوں سے سرشار کرتا ہے اور یہ اساتذہ کے لیے خیر اور خوشی کا موجب بنتے ہیں۔ اور دوسری بات، دوسرا مقولہ کہ لا یطلب العلم براحۃ الجسد، کہ کوئی بھی انسان خیر کا طالب ہے، خیر کا متلاشی ہے، وہ خیر علمی ہو سکتی ہے، وہ خیر عملی ہو سکتی ہے، وہ خیر کی کئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کو کبھی تک حاصل نہیں ہو سکتا، ان کو اس وقت تک نہیں پا سکتا کہ لا یطلب العلم الا براحۃ الجسد، کہ جب تک اسے اپنی جسمانی مشقتیں نہ جھیلنی پڑیں۔ آپ طلباء سے مخاطب ہوں کہ آپ نے مستقبل میں معاشرے میں جا کر خیر کا باعث بننا ہے، مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ آپ پہ مشکلات آنی ہے، تنگی آنی ہے، اپنے قدموں کو ڈگمگانا نہیں ہے، آپ نے لرزنا نہیں ہے، بلکہ پامردی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ حق پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنے اساتذہ سے مسلسل رابطے میں رہنا ہے، اساتذہ سے خیر کی دعائیں لینی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں پہ شیخ ادریس رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابیوں کے طالب ہیں، تو آپ اس بات کو لازم کر لیں کہ آپ نے اپنے ادارے کے ہر استاذ کی تکریم کرنی ہے، چاہے وہ استاذ کسی بھی درجے کا ہو، چاہے اس کا تعلق شعبہ تجوید سے ہو، شعبہ درس نظامی سے ہو یا شعبہ حفظ سے ہو۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ میں اس موقع پر درس قرآن کے لیے دعوت دوں گا اپنے محسن، اپنے مربی و مرشد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث الاستاذ عبد الحفیظ مدنی حفظہ اللہ کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حضرات گرامی، اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، آج کی یہ پروقار مجلس، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، جس میں ایک بچہ جو کہ عبد الجبار صاحب، اس کے والد گرامی کا نام ہے، انہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس بچے کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہوا ہے، اللہ اس کو کامیابی کی سعادتوں سے ہمکنار فرمائے۔ میں اس بچے کو اور اس بچے کے اساتذہ کرام اور خصوصاً ان کے چچا اور ان کے استاد قاری سجاد صاحب، جو کہ انتہائی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور یہ آپ کو سن کر حیرت اور تعجب ہوگی کہ یہ ان کے حقیقی چچا ہے، اور اپنے ان سارے حفاظ کرام جو ان کے بھتیجے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو وہ محنت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے علاقے کی نمائندگی کر رکھی ہے، اپنے سارے بچے ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بھتیجے 6 ہیں، یہ 6 بھائی ہیں، یہ 6 کے 6 جنہوں نے قرآن پاک یہیں سے حفظ کیا ہے، اور ان میں سے 3 اللہ کے فضل و کرم سے پورے عالم دین ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے اداروں میں پڑھا ہے، سند فراغت انہوں نے حاصل کی ہے، اور الحمدللہ آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ وہ تینوں کے تینوں جو علماء ہیں، عبد الجبار صاحب کے بیٹے، تینوں ہی برسر روزگار بھی ہیں، اور اچھا روزگار ان کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور ان میں سے ایک بچہ جو یہاں کچھ دیر پہلے آیا تھا، اس نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ درس نظامی کی سند فراغت حاصل کرنے کے بعد LLB بھی کر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان سارے بچوں کو ان کے چچا اور ان کے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے پیارے بچوں، 2-3 باتیں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کی حفظ کے لیے منتخب کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، نسل در نسل یہ کتاب قیامت تک چلتی رہے گی اور محفوظ رہے گی، اور پھر ہم اس کتاب کے وارث انہی کو ہم نے بنایا ہے جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، جن کو ہم نے برگزیدہ کر لیا ہے، جن کو ہم نے چن لیا ہے، وہ اس کتاب کے وارث ہوں گے۔ آپ تمام طلبہ جو یہاں پہ قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے والدین نے آپ کو بھیج دیا، آپ کے اساتذہ کرام آپ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہو چکا ہے کہ آپ اس کتاب کے وارث بنیں گے، آپ اس کو حاصل کریں گے،
اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر اگلی نسلوں تک اس علم کو منتقل کریں گے۔ اور پھر سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ ہی نہیں کرنا، حفظ کر کے ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کے پورے عالم بننا ہے۔ کیوں بھی ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ قرآن کریم کے پورے عالم بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ عالم، انشاءاللہ کو سب انشاءاللہ۔ اچھا، آپ جن قرائے کرام کو جانتے ہیں، ان کی تلاوت سنتے ہیں، قاری اسداللہ صاحب آپ کے نگران، اور بھی آپ کے اساتذہ کرام، اس سے آگے چلے بڑے قرائے کرام، قاری ادریس عاصم، قاری محمد یحییٰ رسول نگری، قاری ابراہیم میر محمدی، قاری صہیب احمد میر محمدی، اور ان کے ساتھ بہت سے قرائے کرام، یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان سب کو جانتا ہوں، یہ قرآن کے عالم اور قاری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑے نامور علماء بھی ہیں۔ ان کے علم کا ایک نام ہے، شہرت ہے، ان کی خطابت ہے، اور ان کی مسند تدریس ہے۔ کچھ دنیا سے چلے گئے اور کچھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآنی علوم کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب آ جائیں عمل کی طرف۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں، بیٹا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے پڑھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھنا ہے اس کے ساتھ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ جب بھی تلاوت شروع کرنی ہے، اس قرآنی دعا کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہر تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، زبان میں لکنت تھی، صحیح طور پہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میں تو صحیح طور پہ بول نہیں سکتا، الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی تھی، اور موسیٰ پھر وہ پیغمبر بنے جن کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کائنات کے بہت بڑے طاغوت کو تباہ و برباد کیا اور شکست دی۔ اس لیے یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد دوسری دعا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک علما لا ینسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، اور پیارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا۔ کیا مطلب ہے دعا کا؟ وہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ ابو ہریرہ کو پڑھا ہوا علم کبھی نہیں بھولا، اور انشاءاللہ آپ یہ دو دعائیں پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پڑھا ہوا کبھی نہیں بھولے گا۔ تیسری بات، میرے پیارے بچوں، اللہ نے آپ کا منصب اور مقام بہت رکھا ہے۔ آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور یہ عبد الجبار صاحب جن کے سارے بیٹے حافظ قرآن اور 3 عالم جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور وہ خود بھی
مساجد کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ کے گھر بناتے ہیں، وہ بھی مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا علم سیکھ رہے ہیں. اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ اخلاص. اللہ اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو. اگر اخلاص آ گیا، نیت میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیابی اور آخرت بھی کامیابی. آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ میدان معاشر میں قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکے گا، اپنی اپنی فکر میں ہوں گے. لیکن یہ صاحب قرآن جس کو اللہ نے اس کے سینے میں قرآن محفوظ کیا، یہ میدان معاشر میں کھڑا اپنے والدین کا انتظار کر رہا ہوگا، اور اللہ اس کے والدین کو اس کے ساتھ ملائے گا، کوئی کسی کو نہیں ملے گا. حافظ قرآن کو میدان معاشر میں اس کے والدین کے ساتھ اللہ ملاقات کرائے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے آئیں گے کہ یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان کو ایسے 2 حلے پہناؤ، جنت کا ایسا لباس پہناؤ جو کسی اور جنتی کو نہیں ملے گا، اور اس حافظ قرآن کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، تاج الکرامہ، عزت و تکریم کا تاج ہوگا. اور جنت میں تو سارے ہی جائیں گے، اہل ایمان انشاءاللہ جنت میں تو سارے جائیں گے. حافظ قرآن بھی جنت میں جائے گا. کیسے جائے گا؟ حافظ قرآن اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جب جنت میں یہ جائے گا نا، تو اللہ اس حافظ قرآن کو، جو قرآن کا عالم بھی ہے عامل بھی ہے، حافظ، عالم، عامل، 3 باتیں یاد رکھیں بیٹا، یاد رکھو گے کیا ہے؟ حافظ، حافظ قرآن، عالم قرآن، تیسرا عامل قرآن. حافظ، عالم، عامل، یہ 3 خوبیاں اگر ہیں نا، اللہ رب الجلال اسی جنت میں حافظ قرآن کو کہے گا اقرا، اے حافظ قرآن میرے کلام کو ذرا پڑھ، میرے کلام کو پڑھ، قرآن پاک کی تلاوت کر. اقرا، ورق، ورتقی، یہ 2 قسم کی روایت، ورق، ورتقی، قرآن پڑھ اور اوپر چڑھ. ورتل، ورتل، اپنی جو بھائی ہے نا ان غلطی کو درست کرنے، ورتل ہے، ورتل نہیں ہے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن پڑھ، اوپر چڑھ، اور جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا اس طرح پڑھتا جا. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ، یہ بھی الفاظ ہے، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ، یہ بھی حدیث کا لفظ ہے. تیرا ٹھکانہ اور تیرا مرتبہ وہاں آئے گا جہاں قرآن کی آخری آیت ہو. اس لیے پیارے بچوں، اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، اسی لیے تو اس حامل قرآن اور اس قرآن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو بالا دستی دیتا ہے اور دوسری قوموں کو نیچے کر دیتا ہے. میرے بھائیوں،
میرے پیارے بچوں، میرے بیٹوں، میں نے 2-3 باتیں، ایک تو وہ دعا پڑھنے والی 2 دعائیں، ان کو کبھی نہ بھولے قرآن پڑھنے سے پہلے، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا ہے، حافظ قرآن، عالم قرآن اور عامل قرآن، اس کو یاد رکھیں، 3 باتیں یاد رکھیں. کیا؟ حافظ قرآن، عالم قرآن اور عامل قرآن. حافظ نے عالم بننا ہے، عالم نے باعمل بننا ہے. اللہ رب ذوالجلال تمام بچوں کو جو ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو صحیح طور پہ قرآن کا عالم اور عامل بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کلام تھے استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبدالحفیظ مدنی حفظہ اللہ. احباب ذی وقار، اسی دوران ہمارے معزز مہمان محترم جناب حافظ عبدالماجد اسلام صاحب، محترم جناب حاجی محمد سلیم صاحب، محترم جناب قاری عبداللہ طاہر صاحب، قاری عتیق الرحمن صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ دیگر احباب محترم جناب طیب صاحب تشریف لائے. ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں اختتامی کلمات اور دعائیہ کلمات کے لیے دعوت دوں گا استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عطاء الرحمن حافظہ اللہ کو کہ وہ آپ سے دعائیہ اور اختتامی کلمات پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. انتہائی سعادت کے لمحات ہیں کہ ہمارے بیٹے انس نے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان کے نہ صرف سارے بھائی بلکہ اعزاء و اقربا بھی شامل ہیں، ادارے کی انتظامیہ کے افراد بھی شامل ہیں. اور جیسا کہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحفیظ مدنی صاحب حافظہ اللہ نے ان سارے بچوں کا اس انداز سے ذکر کیا کہ یہ حافظ قرآن نہیں ہیں بلکہ 3 عالم دین ہیں. میں ساتھ یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالم بننے کے ساتھ ساتھ ان میں جو ایک ادب کا مقام ہے. بعض بات بچہ علم حاصل کرتا ہے اور وہ اساتذہ سے آزاد ہو جاتا ہے. ایک ایک بیٹا جس ادارے میں پڑھا میرے پاس دفتر میں آ کے بیٹھ کے اس نے مشورہ کیا، رہنمائی لی، اور ایسے طالب علم آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ ساری تربیت ان کے جو استاد محترم ہیں قاری سجاد ثاقب صاحب، انہوں نے بچپن کے اندر پڑھائی کے دوران ان کے ذہنوں میں دل و دماغ میں ڈالی. اور قاری عبدالجبار صاحب ان کے والد محترم عالم دین ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ سعادت دی. یہ سب بچے حافظ قرآن اور باقی بھی عالم بننے کا جذبہ رکھتے ہیں جو عالم نہیں ہیں. اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کی مجلس ہے. اللہ اس بیٹے کو دین کا مجاہد بنائے، اور ان سب کے جو بھائی ہیں اللہ ان کو اس راستے کے اندر استقامت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے، آپ کی رحمتیں ہوتی. ہم سب پہ اپنے رحم و کرم اور فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ دعا کی قبولیت کی مجلس، اللہ اس بیٹے کو دین کا مجاہد بنا. اے اللہ ان سے سارے بھائیوں اعزاء و اقربا کی حفاظت فرما. اللہ ان کے استاد مکرم قاری سجاد ثاقب صاحب کی حفاظت فرما.
ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام منتظمین کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جن اعزا و اقرباء نے، منتظمین نے، اساتذہ کرام، مہمانوں نے وقت نکالا ہے، سب کو ایک ایک لمحے کا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین آزمائش میں غیبی نصرت فرما، دشمن کے عزائم کو ناکام بنا، ان کو خائب و خاسر فرما، امت مسلمہ کو متحد فرما، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کے بانی مولانا امین حلیم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جتنا اعزا و اقرباء فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔